اللہ اکبر، مدینہ کی پاک سرزمین ہے، اللہ غنی۔ ایک میرے عزیزو کھجوروں کا تاجر کھجور کھاتا ہوا اپنے گھر سے اپنے باغ سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ آدھی کھجور اس نے کھا لی، آدھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے فقیر نے صدا دے دی، اس نے کہا کر بھلا ہو بھلا، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دے۔ اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا جیب میں ہاتھ ڈالوں، اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ گھر آ جا میں تجھے وہاں نوازوں گا۔ جو آدھی کھجور ہاتھ میں تھی، اللہ اکبر، آدھی منہ میں تھی، وہی آدھی کھجور فقیر کے ہاتھ میں دے دی اور گھر کی طرف چل دیا۔ اسے کیا پتا تھا یہ میرا سفر آخری سفر ہوگا، باغ کے اندر میں الوداع کہہ کے آ گیا۔ گھر پہنچا، موت نے چاروں طرف سے شکنجا گاڑ دیا، موت سر کے اوپر آ گئی۔ اپنے اہل خانہ کو بلایا اور اہل خانہ کو بلا کے کہنے لگا میاں وصیت نامہ لکھ لو، جو میرا باغ ہے اس بیٹے کو دے دینا، فلانا باغ اس بیٹے کو دے دینا، کھجوروں کا گودام اس بیٹی کے نام کر دینا، بیوی کے نام یہ چیز کر دینا۔ جب ہر جگہ ضرب تقسیم ہو گئی تو ایک باغ باقی بچا۔ کہنے لگا یہ باغ ہے، میرے بچوں میرے گھر والوں دھیان سے سن لو، جب میرا جنازہ اٹھا لو، مجھے قبرستان دفنا دو، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھنا، میری تدفین کے بعد میری طرف سے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، غریبوں مسکینوں کو دے دینا، اللہ جل شانہ کا میرے پہ رحم آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ چند دن کے بعد مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، سبز رنگ کی پوشاک میرا عزیزو اپنے زیب تن اپنے چادر سینے پہ ڈال رکھی ہے اور جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہاں جی ہاں بڑے مزے آ گئے، آج یہاں تو کیوں جنت میں نہ جاتا، اتنا بڑا باغ تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا اچھا میرے بچوں نے وہ باغ صدقہ کر دیا، کہ تجھے نہیں پتا، کہ اللہ جانے مجھے اس کا پتہ کوئی نہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، باغ بچے صدقہ کریں اور تو جنت کے دروازے پہ کھڑے، یہی وجہ ہے کہ باغ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے مقام دیا۔ کہ سنو 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 اور میرے اہل خانہ کو بتا دو، باغ کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، جو کھجور کا دانہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، آدھی کھجور کے دانے پہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اپنی حیثیت نہیں دیکھا کریں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی آپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے عام طور پہ گلیوں میں کھیلنا کودا کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ ان کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی باہوں میں اپنے سر کو چھپا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ غنی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس نے جب یوں کر کے سر اٹھایا، اپنی نگاہ نبی کے چہرے پہ پڑی، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کون ہے، کہاں کا رہنے والا؟ کہنے لگا اللہ اکبر انا یتیم المدینہ۔ آپ نے فرمایا کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ کہ ابا کوئی نہیں جو کپڑے لا کے دے، اماں نہیں جو مجھے نہلائے کپڑے پہنائے۔ اللہ اکبر، بس اتنا کہنا تھا، ہزاروں قطار رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، رحمت عالم نے ہاتھ پکڑا، بعض علماء اکرام فرماتے اپنی گود میں اٹھایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پہ لے گئے، تاکہ دروازے پہ دستک دی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جلدی دروازہ کھول، تیرے لیے میں جنت کا ٹکٹ لے کے آیا۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے دروازہ کھول دیا، یتیم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ فرمایا عائشہ جس برتن میں میں غسل کرتا ہوں وہ برتن لے کے آ جا۔ اے عائشہ فاطمہ کے گھر پیغام پہنچا دے، اگر حسن حسین کے ناپ کا جوڑا کوئی فالتو ہے، اگر حسن حسین کے ناپ کا جوڑا زائد ہے وہ کپڑا لے آ، اگر حسن حسین کا جوڑا نہیں ملتا تو میں محمد کی کملی مبارک کے 2 ٹکڑے کر لے، ایک اس کا تہمت بنا دے، ایک اس کے سینے پر ڈال دے۔ اماں کہتی ہیں اللہ غنی، میں نہلا رہی تھی، رحمت والا نبی اوپر پانی ڈال رہا تھا، جب تیار ہو گئے عائشہ میرا سرما اسے لگا دے، میری کنگھی سے اس کے بال سیدھے کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نوجوان چھوٹے بچے کو تیار کر دیا، انگلی پکڑ کر گھر سے
باہر نکلنے لگے، وہ بچہ اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف لے کے جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف لے کے جائے۔ سرکار دو عالم نے مڑ کے دیکھا، آپ نے فرمایا کیا وجہ کیوں نہیں جاتا؟ کہ کملی والے سارے ارمان آپ نے پورے کر دیے، ایک ارمان باقی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کون سا؟ کہ کاش آج میرا ابا زندہ ہوتا، میں اس کی انگلی پکڑ کے نہ جاتا بلکہ اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس چھوٹے سے کمسن بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ جب مدینے کی گلیوں میں سے گزر ہوا، وہ بچے جو تانے دے رہے تھے تیرے پاس درم و دینار کوئی نہیں، تیرے پاس روپیہ کوئی نہیں، تیرے پاس کپڑا کوئی نہیں، تیرے پاس نیا جوتا کوئی نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ذرا یہاں تھوڑی دیر رکیے نا، انہوں نے مجھے تانے مار مار کے بڑا رلایا، یتیمی کے تانے دے کے بڑا ستایا، کملی والے رلا رلا کے میری آنکھوں کو لال کر دیا، بس میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! ان بچوں کے درمیان کہنے لگا او بچوں، اللہ اکبر، تم کہتے تھے یتیم ہے، آج مجھے یتیموں کا سہارا مل گیا، تم کہتے تھے یہ یتیم ہے، اس کا والی وارث کوئی نہیں، اسے کون کپڑا پہنائے گا، اس کو کون نہلائے گا، دیکھ میں نے وہ پوشاک کو چادر اوڑھ رکھی ہے جس کی قیمت ساری دنیا بھی مل جائے ادا نہیں کر سکتی۔ اور نوجوانوں، کھیلنے والوں، مجھے تانا دینے والوں، اپنے باپ کا تانا دیتے تھے، آج اپنے باپ کو تم دکھاؤ، میں اپنے ابا محمد الرسول اللہ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، آپ نے اس بچے کو گود لیا، فرمایا کم سن بچے اور ننھے سے بچے بتا ان کو کیسا پایا؟ وہ کہنے لگا اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے مسلمانوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو وہ مبارک کلمے کی دولت ملی، وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے پہ ترس کھایا، اللہ نے ہمارے پہ رحم کیا، اللہ نے حبیب خدا کو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ رب اکبر کی قسم ایسا سونا اللہ نے نبی عطا فرمایا، ایسا سونا اللہ نے نبی عطا فرمایا جس کے صدقے سے ہمیں سخاوت ملی، نماز کا سجدہ ملا، رمضان المبارک کے روزے ملے، مسکینوں یتیموں کے ساتھ معاملہ بنا، اور دنیا والوں کو بتا دیا او لوگو یتیموں کا سر نہ جھکانا، دنیا والوں، سکھر والوں، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گرے ہوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گرے ہوں کو اٹھانے کے لیے آیا۔ آج تو جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، جو کھانا جانور نہیں کھاتے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، جو چیز پھٹ جائے اور جو چیز گھس جائے وہ اللہ کے نام پر دے دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت جس چیز پر تمہارا دل آ جائے، جو چیز تمہارے من کو اچھی لگے، وہ چیز اپنے جگر کا ٹکڑا میرے راستے میں قربان نہ کر دو، میرے راستے میں نہ دے دو۔ آج ہمارا مزاج کچھ اور ہے، آج ہمارا مزاج کچھ اور ہے، آج میرے عزیزو پانی وہ دیں گے جو کسیلا کسیلا ہو گیا، کھانا وہ دیں گے جن میں باس آنے لگی۔ نہیں میرے محترم دوستو بزرگو، فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ اکبر! ایسے آدمی کو گناہ گار نہ کہا، ایسے آدمی کو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ کہا، بلکہ یوں کہا جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا وہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ جن کے پاس مال نہیں وہ مال والوں کو دیکھ کے کہتے ہیں مال والا کامیاب ہے، جن کے پاس عہدہ نہیں وہ عہدے والے کو دیکھ کے کہتے ہیں کامیاب ہے، جس کے پاس سائیکل ہے وہ گاڑی والے کو دیکھ کے کہتے ہیں کامیاب ہے، جس کے پاس میرا عزیزو سر جھپانے کے لیے چھت نہیں وہ کوٹھی والے بنگلے والے کو دیکھ کے کہتا ہے کامیاب ہے، جو بے روزگار ہے وہ نوکری والے کو دیکھ کے کہتا ہے کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے مجھے زمانے کی، اللہ اکبر! اللہ نے سارے زمانے دیکھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، مالک کائنات کو ہر زمانے کی خبر ہے، ہر لمحے کی خبر ہے، مہینے ایام دنوں کی خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے والا کامیاب ہے، اللہ فرماتے ہیں خسارے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں عہدے والا کامیاب ہے، اللہ فرماتے ہیں خسارے میں۔ یا اللہ کامیاب کون ہے؟ کہ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک سولی پر لٹکا دیا جائے، بیڑیاں ہتھکڑی پہنا دیا جائے، قید کے اندر ڈال دیا جائے، بوٹیوں کا قیمہ بنا دیا جائے، لیکن اس کی زبان اس کے جسم کا ٹکڑا بولے اللہ اکبر کہ میرا رب اللہ ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تمہارے سے پہلے آئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ انسان کی باڈی کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے حصے ہیں، میرے عزیزو ذرا زور سے بولو، یہ کس نے بنائے؟ ان کا خالق کون ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ یہ کس نے پیدا کیے؟ ہمارے پاس امانت ہے، اللہ اکبر۔ بتاؤ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کو بغیر اجازت کے دیا نہیں جاتا، خرچ نہیں کیا جاتا، امانت کو کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے امین بننا پڑے گا، اپنی جان سے زیادہ اس چیز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ جل شانہ نے آنکھیں دی، یہ غیر کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اللہ نے ہاتھ دیے، یہ ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے پاؤں دیے، یہ پاؤں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے دل دماغ دیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا بندے چلو یہ بات تو ماننے کو آئی کہ تیرے پر شیطان غالب آ گیا، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد کے اندر اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں بندے کو او پازیٹیو کی ضرورت ہے، بی پازیٹیو کی ضرورت ہے، تو دوڑا دوڑا جا رہا ہے، خون میں نے پیدا کیا اور رگوں میں دوڑانے والا میں، اگر خون کا ایک قطرہ میں پتھر سا بنا کر، لوتھڑا بنا کر اگر میں تیری رگ میں، تیری ناڑ میں، تیری نس میں کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، پھر تو میرے عزیزو پاگل بھی ہو جائے گا، تجھے فالج بھی ہو جائے گا، تو بیمار بھی ہو جائے گا، دنیا کے ایک ہی گلاش پھنس گیا، 10 سال ہاں سیدھا کرنے میں لگ جائیں گے۔ یہ خون میں نے بنایا تھا، تو نے میری بغیر اجازت کے یہ کیوں بانٹ دیا؟ اللہ اکبر، بھائی بیمار ہوا، ڈاکٹر اللہ نہ کرے تشخیص کر رہا ہے کہ جگر کا مسئلہ ہے، رشتہ دار جگر دے گا، جلدی سے تیار ہوا، بہن کہہ رہی ہے میں دوں گا، بھیا کہہ رہا ہے میں دوں گا، اللہ فرماتے ہیں بنایا میں نے، پیدا میں نے کیا، مالک میں ہوں، تو نے میری بغیر اجازت کے جسم کا ٹکڑا کیوں دیا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، گردے ڈائلوسس ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اپنے خون میں سے کوئی گردہ دے دے، بیوی تیار ہوتی ہے، بھائی تیار ہوتے ہیں، جا کے اسپتال میں بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، بیوی کا گردہ شوہر کو، شوہر کا گردہ بیوی کو لگ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے پیدا کیا تھا، مالک میں، تو نے میری بغیر اجازت کے کیوں دیا؟ چل کوئی بات نہیں میرے بندے، تو نے خون بھی دے دیا، تو نے گردہ دے دیا، تو نے جگر دے دیا، بندے پورا وجود کاٹ کاٹ کے دے دینا، لیکن یہ 3 انگل کی پیشانی میرے علاوہ کسی کو نہ دینا، یہ میرا حق ہے۔ اے میرا بندہ، اس پیشانی کو اگر میرے در کے علاوہ، میرے گھر کے علاوہ، میرے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکائے گا، میں نہیں جانتا کھڑی ہو، پڑی ہو، لیٹی ہو، سیدھی ہو، قبر ہو، مردہ ہو، زندہ ہو، لوہا ہو، دیوتا ہو، بھوت ہو، پری ہو، انسان ہو، جنات ہو، جس دن میرا بندہ یہ پیشانی میرے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکی تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اسی دن تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ڈرون حملہ کہاں کروں گا؟ اللہ، تجھے تو دنیا یوں کہے گی، رات کو شٹر بند کر کے، شٹر گرا کے سوئے تھے، تالے لگا کے سوئے تھے، اللہ اکبر، یہ چنگاری سپارکنگ کہاں سے ہو گئی؟ سارا سامان جل گیا، اللہ اکبر، رات کو ایسوں کو بھیج دوں گا، سارا مال لوٹ کے لے جائیں گے، گن پوائنٹ پہ تیرا سب کچھ لے جائیں گے، بیماری ایسی آ جائے گی تیرا سارا پیسہ ہی لگ جائے گا، ڈاکٹروں سے کہے گا بلینک چیک ہے، اس پر جتنا لکھنا لکھ لو، میرے ابو کو بچا لو۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے میرا بندہ، اگر یہ پیشانی میرے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکے، بے شک تو سکر میں رہ، پنجاب حافظ آباد میں رہ، اور میں سکر کی حافظ آباد کی بات نہیں کرتا، بے شک مکے میں رہ یا مدینے میں رہ، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری قدوسیت الوہیت کی قسم ہے، جب یہ پیشانی تو کسی غیر کے آگے جھکائے گا، میں تیرا رزق کی دنیا سے اٹھا لوں گا۔ پھر تعویذ بھی، وظیفے بھی، عبدالحنان کی پھوکیں بھی تیری رزق کو سیدھا نہیں کر سکیں گی۔ نماز کے سجدے پہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ نہیں کیا، نماز کے سجدے پہ اللہ نے رزق اور رزق کی کشادگی کا وعدہ کیا۔ فرمایا آدم کے بچے، اذان ہو رہی ہے، کوئی دکان میں بیٹھا ہوا، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی سنوکر پر، کوئی ڈبو پر، کوئی لوڈو، کوئی شطرنج میں، کوئی یاروں کی یاری میں چائے کے چسکے لے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ امیروں کے لیے بھی یہی اعلان ہے، غریبوں کے لیے یہ اعلان ہے، علماء
علماء صلحاء کے لیے یہ اعلان ہے، پیروں کے لیے یہ اعلان ہے، حی علی الصلاح، آجا میرے بندے، میں نے تجھے جب تو کام کر رہا تھا میں نے تجھے نہیں چھیڑا، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا تھا میں نے تجھے نہیں چھیڑا، میں نے وقفہ برائے نماز کا دے دیا، صبح فجر کے بعد سے 1 بجے تک میں نے تجھے دنیا کے کاموں میں لگایا، جا بیوی کے لیے، جا بچوں کے لیے، جا رشتہ داروں کے لیے، جب 1 بجا حی علی الصلاح، اس مالک کی طرف لوٹا جس نے تجھے اولاد دی، اس مالک کی طرف لوٹا جس نے تجھے ذلت کے نقشوں میں عزت عطا فرمائی، اس مالک کی طرف لوٹا رو رو کے کہتا تھا اللہ بیٹا دے دے، جس نے 10 سال کے بعد تیری گھر والی کو اجڑی گود کو آباد کیا، حی علی الصلاح، آجا جس نے اللہ اکبر جج کا قلم تیرے حق میں چلوا دیا، آجا حی علی الصلاح، اس رب کی طرف جس نے عہدوں کے اندر تیرے افسر کا قلم تیرے حق میں چلا دیا، حی علی الصلاح، جو رزق کو تیرے منہ کے قریب لے آیا، حی علی الصلاح، کیڑے مکوڑوں سے، حشرات الارض سے، مچھروں سے، اجدہا سانپ کے ڈسنے سے جس نے تجھے بچایا، حی علی الصلاح، آجا میرا بندہ نماز کی طرف، تیری میری سمجھ میں نہ آیا، فرما حی علی الفلاح، مکان میں، کاروبار میں، کپڑے میں، جوتے میں کامیابی نہیں ہے، زراعت میں کامیابی نہیں، کھجوروں کے باغ میں، آم کے باغ میں کامیابی نہیں، سجدوں میں فلاح کامیابی ہے، اور اے بندے تجھے پتہ تجھے کون بلا رہے، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں، اگر ایک آرڈر کر دیں تو ان کے ماتحت کھچے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم بھی تو میرے ماتحت ہو، تم بھی تو میرے بندے میرے غلام ہو، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ظالمہ تجھے پتہ نہیں رحم مادر کے اندر میری کبریائی تھی، اور ماں کے پیٹ سے باہر پہلا کلمہ اذان کا میری کبریائی بڑا ہی سنی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جب یہ صدا ہر جگہ گونجتی ہے، پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں، جن کے مقدر میں سجدہ ہے، جن سے اللہ راضی ہے، وہ تو اللہ کے گھر میں آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میں تیری تعریفیں بیان کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں بندہ میری تعریفیں بیان کر رہا ہے، الرحمن الرحیم، یہ بندہ میری پاکی میری حمد بیان کر رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے جب بندہ اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اتنا ماں کو اولاد پہ پیار نہیں آتا جتنا اللہ کو بندے پہ پیار آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سلام پھیرنا تیرا کام ہے، تیری دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ نمازی مسجد سے باہر نکلا، کسی چائے والے کو چائے بناتا، پان والے کو پان لگاتا، گول گپے والے کو، پاپڑ والے کو، میرے عزیزوں دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کے موبائل ٹک ٹک کرنے والے کو دیکھا، اللہ اکبر، میں نے آپ کو یوں کر کے دیکھا، اللہ جل شانہ بھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو اذان کے کلمات سن کے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، پتہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس رب کو چھوڑ کے جا رہا ہے جو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، یار کی یاری مطلبی ہوتی ہے، اے بندہ میرے ساتھ یاری لگا لے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ان کی قبر پہ میرے عزیزو سن 2022 میں بغداد میں حاضری دے کے آیا، بہت اللہ کے قریب تھے، مجذوبانہ حالت تھی، راستے سے گزر رہے، مٹھائی والے نے کہا حضرت جی مٹھائی کی ڈلی کھا لو، آپ وہاں بیٹھے مٹھائی کی ڈلی کھائی، جب آگے جانے لگے تو کیچڑ تھا، گارا سا تھا، اللہ والا اس گارے سے گزر رہا تھا، اور سڑک کے کنارے ایک لڑکا ایک لڑکی عاشق معشوق بیٹھے تھے، اللہ والے کا قدم پاؤں مبارک کیچڑ کے اندر آ گیا، گندے ذرات گندے قطرے اٹھے، چھینٹے اٹھے، اس لڑکی کے دامن کپڑوں پہ گر گئے، لڑکی کے عاشق کو غصہ آیا، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے گیا، زوردار تھپڑ بہلول دانا کے منہ پہ مارا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مٹھائی کھلائی تب بھی تیرا شکر ہے، اللہ مٹھائی کھلانے کے بعد تھپڑ پڑوایا تب بھی تیرا شکر ہے۔ جب 2-4 قدم آگے چلے، پیچھے سے چلانے کی، رونے کی، دھاڑنے کی، چیخنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین پر آخری سانسوں میں کروٹیں بدل رہا ہے، اس کی معشوق آئی، حضرت جی پیر جی بابا جی جو بدعا دی معاف کر دو، یہ تو نہ اہل ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو نہ اہل ہے، اسے عقل کوئی نہیں، اللہ کے واسطے میں معافی مانگتی ہوں، اس کو معاف فرما دیں، آپ بدعا واپس لے لیں۔ فرمایا قسم اللہ کی میں نے تو بدعا کوئی نہیں دی، میں نے تو اللہ اکبر شکوہ اللہ کی ذات سے بھی نہیں کیا، اس سے کیا کرتا، کہنے کہ شکوہ تو
تو نے نہیں کیا, بددعا تو نے نہیں دی, گالی تو نے نہیں دی, روکے تو نے نہیں دکھایا, پھر کیا ماجرا, کون سی ذات نے اسے زمین پر لٹا دیا؟ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, مسکرانے لگے, کہا ہاں سمجھ میں آ گیا, ایک یار تیرا ایک یار میرا, تجھے تکلیف پہنچی, تیرے یار کو غصہ آیا, تیرے یار نے بدلہ لے لیا, مجھے مار دیا, مجھے تکلیف پہنچی, میرے یار کو غصہ آیا, میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے, پھر پوری پوری دستگیری فرماتا ہے, پھر پوری پوری مدد فرماتا ہے. اے بندہ تو نے اپنے آپ کو بیوی کے حوالے, یار کے حوالے, سجن کے حوالے, دکان کے حوالے کیا, کاش اپنا آپ میرے حوالے کرتا, میں ساری دنیا کو تیرے پر قربان نہ کر دیتا, مجھے اپنا خدا نہ کہتا. قربانی مانگتا ہو تو ہم یہاں جانور کو پورے سکھر میں پھرائیں گے, کتنے کا ہے یار, تجھے پتا کتنے کا ہے, تیرے ہوش اڑ جائیں گے. اللہ فرماتے اس کے ہوش نہ اڑا ورنہ میں تیری قربانی قبول نہیں کروں گا, رہنے دے. کل تو بھی, تیرا باپ بھی, تیرا دادا بھی اس حالت میں تھے. چاند رات کو بچے رویا کرتے تھے, 9 ذی الحج کو بچے رویا کرتے تھے, تیرے باپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے, لیکن آج میں نے تجھے دکھا دیا, آج میں نے عطا فرما دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے بندے جو عزت دینا جانتا ہے وہ ذلت دینا بھی جانتا ہے, اور جو ذلیل کرتا ہے وہ عزت دینا بھی جانتا ہے. میرے بارے میں تیرا تعارف ہونا چاہیے, میں تجھے میرا تعارف ہونا چاہیے. تجھے پتہ ہے لوگ گرانا چاہے میں اٹھانا چاہوں تجھے کوئی گرا نہیں سکتا, لوگ عزت دینا چاہے میں ذلیل کروں تجھے کوئی عزت دے نہیں سکتا. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اے میرا بندہ ساری دنیا ٹل لگا لے, حکومت بھی آ جائے, حکومت کے عہدے بھی آ جائے, ساری دنیا طاقت لگا لے, میں اگر نہ دینا چاہوں تیرے گھر والی کی گود کو بات کوئی نہیں کر سکتا. اگر میں بیٹی دینا چاہوں کوئی بیٹا نہیں دے سکتا, اگر میں بیٹا دینا چاہوں کوئی بیٹی نہیں دے سکتا. یہ سارے خزانے میرے پاس ہے, عزت کے نقشے میرے پاس ہے, ذلت کے نقشے میرے پاس ہے, ہدایت کے نقشے میرے پاس ہے, کامیابی کے نقشے میرے پاس ہے, رزق کی کشادگی کے نقشے میرے پاس ہے. اے بندہ 5 وقت کی نماز کی میں نے تیری ڈیوٹی لگائی, تو 5 وقت کی نماز کے سجدے مجھے کر کے دکھا, میں ساری دنیا کے اندر تجھے چمکا کے دکھاؤں گا. اپنا گھر تعویذات سے بھر لے, حضرت پیر جی عبد الباری صاحب سے بھی لے لے, عبد الحنان سے بھی لے لے, مولانا ضیاء الدین صاحب سے بھی تعویذ لے لے, برکت نہیں آئے گی کیونکہ تو نے میرے ساتھ ٹکر لی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آج میں نے تجھے تھوڑا سودا دے دیا, تجھے گوٹھ براڑی سے اٹھا کر میں نے تجھے کالونیوں کے اندر ایک کنال کا مکان دے دیا. بھائی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا, بہن دروازے پر آئے منہ نہ بنا لینا, ماما دروازے پر آئے باہر سے جواب نہ دے دینا, تایا دروازے پر آئے اسے سلام کرنا, اس سلام کے بغیر نہ جانا, ورنہ میرے عزیزو جو عزت کے نقشوں میں دکھاتا ہے وہ ذلت کے نقشوں میں دکھاتا ہے. ساری دنیا کے دل, انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے, چاہے یوں پلٹ دوں چاہے یوں پلٹ دوں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس زمین کے اوپر نیوی تان کے, یہ آنکھ کی گھوری, یہ انگلیوں کا مٹکانا, یہ یوں کر کے دکھانا, خبردار مجھے نہ دکھانا, مجھے نہ گھورنا, مجھے یوں ہاتھ نہ کر کے دکھانا, میں وہ بے نیاز ذات ہوں. اگر میں نے ہاتھ میرے قہر نے پکڑ لیا تو تجھے پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. خبردار نہ شکری کا بول نہ بولنا, ورنہ پڑا رہے گا, پانی پانی مانگے گا, تیری بیوی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. میں بے نیاز ذات ہوں. اللہ اکبر. اگر میرے سے ٹکر لے گا, مال کو میرے مقابلے میں, عہدے حکومت کو میرے مقابلے میں لائے گا, میں پیمپر پہنا کے بستر پہ لٹا دوں گا, تو اس کو تجھے پیشاب استنجا کرانے والا بھی کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر. رو رو کے تھک جائے گا, تیری بیوی تیری بات نہ سمجھے گی, تیرے گھر والے تیری بات نہ سمجھیں گے. گل مکدی مکا دواں, بات ختم کر دا, بات ختم کرتا ہوں. لوگوں اللہ کی مخلوق پر ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, جتنا خدا کی مخلوق پہ ترس کھائے گا اللہ کو بھی تیرے پہ ترس آئے گا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے,
ہارون رشید کی گھر والی گزری، اب کیا کریں؟ دینار درہم تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، میں پیسوں میں ہزاروں کی بات کروں، فرمایا 5000 میں جنت میں گھر لے لو، 5000 میں جنت میں گھر لے لو۔ ملکہ زبیدہ مسکرائی، کہنے لگے مجذوب ہے، 5000 میں بھلا جنت میں کوئی گھر تھوڑی ملتا ہے، چلو اس کی دل جوئی کر دو، اس کی بات رکھ دو۔ 5000 روپے دے دیے، بابا جی ایک گھر مجھے دے دیجئے۔ رات کو ملکہ زبیدہ نے اللہ اکبر 5000، اس وقت نوٹ تو تھے نہیں، وہ سکے ہوا کرتے تھے، بابا جی کے ہاتھ میں، حضرت بہلول کے ہاتھ میں وہ 5000 کے سکے دیے۔ حضرت بہلول میرے عزیز و دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور یوں کر کے اشارہ کر کے وہ سکے دریا برد کر دیے۔ اللہ غنی، رات کو ملکہ زبیدہ اپنے محل میں بستر پہ لیٹی، خواب میں اسے جنت الفردوس کے مکان کے نظارے ہوئے۔ ہارون ہارون، تجھے پتہ ہے مجذوب جو 5000 کا گھر بیچ رہا ہے، اللہ اس گھر کے بدلے جنت کا گھر دے رہا ہے۔ ہارون رشید بھی صبح صبح چل دیے، کہنے لگے مجھے 2 گھر دے دے۔ فرمایا نہیں اب 5000 کا نہیں، اب 10,000 روپے کا ہے۔ حضرت بہلول دانا سے ہارون کہنے لگے مارکیٹ تیز ہو گئی، مارکیٹ تیز ہو گئی یا گاہک زیادہ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کل بغیر دیکھ کے سودا کیا تھا، آج دیکھ کے سودا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، 10,000 میں میرے عزیزو ایک گھر لیا، وہ سکے سارے دریا برد کر دیے۔ ہارون رشید آگے جانے لگے، واپس موڑ آئے، او بابا بہلول بتا تو صحیح، نہ کھاتا نہ پیتا، نہ کپڑا بناتا، نہ تل پہ لگاتا، نہ تیرے پاس سواری، یہ 10,000 کے درہم کے سکے تو نے کہاں پھینک دیے؟ کہا ہارون رشید اگر تجھے خدا کی مخلوق کا پتہ نہیں تو تجھے حکومت کرنے کی بھی کوئی اجازت نہیں، تجھے بر اعظموں پر حکومت کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ہم اللہ والوں کے دلوں پر اللہ نے اپنی مخلوق کا حال کھول دیا۔ تجھے پتہ ہے کہ جدھر دریا کا پانی جا رہا ہے، جہاں سے گزر رہا ہے وہاں بستی کے لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیسا بادشاہ تجھے پتہ نہیں، تیری مخلوق بھوکی مر رہی ہے۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی، اللہ نے مخلوق خدا کی روٹی کے لیے، ایک لقمے کے لیے اپنی جنت کو آسان کر دیا۔ اللہ اکبر، میں پیسے لے کے پانی میں پھینکتا ہوں، پانی اس بستی کی طرف جاتا ہے جہاں لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کی مچھلیاں اللہ اکبر، جب میں سکے پھینکتا ہوں تو مچھلیاں منہ سے منہ نکالتی ہیں اور وہ سکے اسی طرف جاتی ہیں جہاں قوم فاقوں میں مبتلا ہے، اور شکاری جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، مچھلیاں خود بخود اس شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ان کو پکڑ کے پیٹ چیرتا ہے، اس کا گوشت بنا کر سالن بناتا ہے، اور جو سکہ نکلتا ہے اس سے اناج خرید کے روٹی پکاتا ہے۔ تجھے پتہ ہے مخلوق خدا کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے، سنڈا سانس وہ لیتے ہیں، پیٹ ان کا بھرتا ہے، رب العالمین اس کے بدلے دینے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا۔ نہ میں کوئی پیر، نہ میں کوئی ولی، نہ میں کوئی فقیر۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے سال حج پہ کیسے گیا؟ رمضان المبارک کا پیر جی، اللہ اکبر، آپ کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، الحمدللہ فقیر کا ایک نظام ہے، الحمدللہ 2 مراکز ہے، ایک پیر محل کے اندر مرکز ہے، تبلیغی مرکز جامعہ عثمانیہ، ایک حافظ آباد میں اللہ نے مرکز بنا دیا، جامع مسجد مدینہ المعروف مولانا عبدالحنان صدیقی والی، دونوں جگہ میرے عزیزوں مدرسے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک اور غیر رمضان میں راشن کی بہت سی ترتیب بنتی ہے، کپڑے لتے کی علماء کرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ راشن والے کے میرے عزیزوں شنگریلا والے مشہور ہیں، ان کے پیسے دینے کے لیے، بل دینے کے لیے میں افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ان کی دکان پہ گیا، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گا، نمود و نمائش نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا آپ کو اجر بتلاؤں گا۔ میں دکان پہ گیا، میں نے بل پے کیا، اللہ اکبر، میں نے اپنا پرس اپنی جیب میں ڈالا، ایک بی بی جس کے منہ کے آگے کے دانت ہی میرے عزیزوں کوئی نہیں تھے، اور وہ پنجابی میں حاجی صاحب سے کہہ رہی تھی، حاجی صاحب دے دینا اللہ تیرا بھلا کرے، حاجی صاحب دے دینا اللہ تیرا بھلا کرے۔ اب حاجی صاحب کہہ رہے تھے نہیں بی بی اس دفعہ کاروبار کوئی نہیں، 50 روپے دے دیے۔ اما جان اللہ کی قسم رونے لگ گئی اور یوں کر کے موٹے موٹے آنسو، کہنے لگی میں تو بڑی امید سے آئی تھی، 2 گھنٹے سے تو نے مجھے بٹھا رکھا ہے زیادہ سے، میں تو اس امید سے آئی تھی آج راشن لے کے گھر جاؤں گی، آج میرے گھر بھی کھانا پکے گا، بچیاں کھانا کھائیں گی، تجھے پتہ ہے میرا والی وارث کوئی نہیں، میری اولاد میں بیٹا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مولانا عبدالواری صاحب اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں بار بار قسمیں سچا ہونے کے لیے کیوں اٹھاؤں، آپ نہ مانو تب بھی میرے عزیزو یہ واقعہ میرے ساتھ گزر گیا۔ میرے اپنے وائلٹ میں کو باہر نکالا، مجھے نہیں پتا 1000 تھا، مجھے نہیں پتا 22,000 تھا، مجھے نہیں پتا 10,000 تھا، میں نے یوں کر کے مٹھی میں پیسے لپیٹے اور یوں کر کے اماں جان کے ہاتھ میں دے دیے۔ میری ماں نے اس ماں نے یوں کر کے اٹھائے اور یوں کر کے دیکھا، جب 10,000 کے نوٹ دیکھے
میری طرف دیکھ کے مسکرائی اور بھائی یعقوب صاحب یوں کر کے میرے کندھے پہ تھپڑ مارا اور آسمان کی طرف دیکھی، زاروں قطار ہونے لگ گئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم کام بن گیا، اللہ کی قسم کام بن گیا۔ جب میں وہاں سے اپنے بھتیجے محمد علی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ چلا، ابھی راستے میں ایسا تھا مجھے اٹک سے فون آیا، میں نہیں جانتا حضرت مولانا عبد الحنان آپ کا نمبر بڑی مشکل سے مجھے ملا ہے، مولانا اللہ آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے، میں آپ کو نہیں جانتا، مجھے نہیں جانتے، میرا نام یہ میں اور میری فلاں فیکٹری ہے، مولانا آپ کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3 بچے، کا بیگم، میں نے کہا جی، کا کل ملا کے 5 ہو گئے، اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، میں 15 لاکھ روپے آپ کو بھیجتا ہوں، جاؤ عمرہ کر کے آؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج بھی وہ میری بہن پاکستان آئی، میری رشتہ دار نہیں لگتی، اللہ غنی۔ میں موٹر سائیکل سے اتر کے گھر کی دہلیز پر اسٹیپ پہ یوں کر کے پاؤں رکھنے لگا، فون آئی جائے، میں نے کہا افطاری میں 2 منٹ رہ گئے، میرا بھتیجا کہنے لگا چاچو افطاری کے بعد سن لینا، میں نے کہا نہیں انگلینڈ سے عروج کا فون ہے، میں نے کہا کیا بیٹی؟ کہا مولوی صاحب تیاری کرو، میں نے کہا کیا تیاری؟ کہا میں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 11 لاکھ روپے بھیج رہی ہوں، جاؤ حج کر کے آ جاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے پتہ لگ گیا جسے ایک ٹکڑا دو وہ صدیوں اور نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، جو کھا کے بھول جائے وہ بندہ ہوتا ہے، جس خدا کو دو وہ نہیں بھولتا، وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔